اچھا سندھو صاحب، اسی طرح بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل یورپ میں اور کینیڈا امریکہ میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، وہاں کی حکومتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس کے باوجود ان تمام ممالک میں مسلمانوں بہت سے لوگ جو ہیں نا دھڑا دھڑ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک وہ پوائنٹ ہے کہ جس میں انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حکومتیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششوں میں ہیں اور ان کی اپنی عوام اسلام میں شامل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں یہ ابھی آپ سے عرض کروں گا کہ اس بارے میں ہماری پاکستانی قوم خاص طور پہ بڑی پریشان رہتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہماری حکومت کے بھی بہت سے کیا کہتے ہیں فضولیات شامل ہیں، اور ہم لوگ یورپ میں یہاں پہ یا کینیڈا امریکہ میں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں سر جھکانے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کردار کو ایز اے مسلمان سادہ سی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت کا جو اسلام ہے اس کو اپنے کو اس میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان ممالک میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، ان کو بھی ہمارے کردار سے تقویت ملے گی، اور دوسرے یہ جو حکومتیں ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ لوگ متشدد نہیں ہیں، یہ تشدد کے راستے پہ نہیں ہیں، یہ تشدد والوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ دہشت گردی وغیرہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس بارے میں ذرا تھوڑا سا صاحب آپ نے کافی بڑا اچھا پوائنٹ جو ہے وہ سامنے لائے، آپ کے یہ جو بیہیویئر ہے، جو کردار ہے، کردار یہ اصل چیز ہے۔ وہ میں آپ کو یہاں پر مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، بے شک ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار۔ بے شک اب یہ جو اشعار ہیں ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو صرف حال میں مست رہنا، ذکر اذکار کرتے رہنا، اور لمبے لمبی لٹیں اور تسبیحاں اور چوگے اور رنگ برنگے ٹوپیاں اور رنگ برنگے چوگے، پہلے یہ صوفی، یا گفتگو میں سے نکتے نکالنا، جیسے علماء زیر زبر اور بال کی کھال اتارتے ہیں اور یہ اور وہ۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں عرض کروں کہ صدیوں تک جو مسلمانوں کے اندر ایک موضوع زیر بحث رہا وہ یہ تھا، شاید اب بھی بعض لوگ اس کو موضوع بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کیا اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے، یا بذات خود جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کا حصہ ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں جا کے الجھ کر صدیوں تک علماء نے وقت ضائع کیا ہے، کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں نکلا، اور نکلے گا اس بھی کی نہیں۔ بجائے اگر یہ کہتے کہ اللہ نے یہ میسج دیا ہے، یہ ہمارے نام ہے، اللہ کا پیغام، اس پر ہم عمل کریں، تو یہ جو گفتار ہے ملا کی، اور شاعر اور فلسفی ایسے ایسے نکتے بیان کریں گے، فلسفے آپ کو نکلے گا کچھ نہیں۔ علامہ نے مسلمانوں کی اس وہ جو ہے نا نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کردار چاہیے، مستی کردار والے جو ہے نا وہ مجھے لوگ چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں یورپ کی آپ نے بات کی، یورپ کے اندر ہمارے لوگوں نے جو رجحان رکھتے ہیں دینی، وہ عجیب و غریب قسم کے، اللہ بہتر جانتے کہ ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی پرابلم ہے یا کیا ہے، وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ اور اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اسلام کوئی ایلین سی چیز ہے۔ اسلام بھائی اس دنیا کا نظام العمل ہے، اسلام کہتا ہے سچ بولو، اسلام کہتا ہے دوسرے سے مسکرا کر بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیا کرو، چیریٹی دیا کرو، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو ایک سمائل جو ہے، آپ کی مسکراہٹ
یہ بھی صدقہ ہے. ماشاء تو اللہ. مسکراہٹ تک ہم نہیں دینا چاہتے. اب آپ دیکھیں بہت سارے جو ایسے مذہبی رجحان والے لوگ اللہ ماشاءاللہ، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ میں فتووں کا رخ اپنی طرف کروانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے چہروں پر کرختگی ہے، مسکراہٹ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ یہ سب کافر ہیں اور ہم جو ہے نا پاکیزہ ہیں. یہ بھائی اپنا بیہیویئر دیکھو، آپ کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے. جس کو آپ لان تان کر رہے ہو، ٹھیک ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ سچ بولتا ہے، قانون نہیں توڑتا. ہم نمازیں بھی پڑھتے جاتے ہیں اور اپنے سگے بھائی کو جو ہے نا لوٹ رہے ہوتے ہیں، یتیم کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سائے کا کوئی خیال نہیں، دوسرے کا مال کھا اسی حرام کے مال سے مسجد بھی بنوا رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو ایک یہ کردار کے اندر بہت ساری متضاد چیزیں ہیں نا، جمع ہم ملغوبہ ہیں عجیب و غریب قسم کا. ہم ایک ہی وقت میں بڑے مومن مسلمان اور ولی اللہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک روپیہ بھی گرا ہوا مل جائے تو اس کے اوپر بھی پاؤں رکھ لیتے ہیں، وہ بھی چھین لیتے ہیں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کی یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئی تو وہ بھی میں کھینچوں گا. عزت کے لیے، تکبر کے لیے، عہدے کے لیے، یعنی اب اس میں یہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. تو کردار چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، کوئی باہر سے کوئی شخص آتا تو اجنبی جو آپ کو نہیں جانتا ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون ہے. اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں محمد کون ہے اگر اجنبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس مثال سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا رہن سہن جو ہے وہ ان جیسا ہوتا جیسے وہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میرا مقام و مرتبہ جو سرور انبیاء اور سارا کچھ اللہ نے شان آپ کی ہر چیز. لیکن لوگ اگر آپ ایسی جگہ اونچی پر بیٹھتے تاج اور سونے کے اور پتہ نہیں کیا کیا پہن کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے نا آخری پیغام، نہیں، آپ سادہ پتھر پہ پیڑ. تو اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ سب کو پتہ ہے. سیرت نبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن تھا وہ سادہ تھا. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، آپ جب اب میں ایک چونکہ موضوع اس طرف ذرا چلا گیا، مجھے بات ایک کہنے کی اجازت دیجیے. ایک مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مرضی، اگر اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ یورپ میں مبعوث ہوتے، مکہ گرم علاقے کی بجائے یورپ کے کسی ٹھنڈے یا برفیلے علاقے میں، اسکینڈینیویا کے مثال کے طور پر علاقے میں آپ کو اللہ پاک نبی بنا کر بھیجتا، تو آپ اس ٹھنڈے علاقے کے حساب سے لباس پہنتے. ٹھیک ہے جی، لباس ایک جغرافی ضرورت ہے. یقیناً آپ جب سردی کا موسم آتا، برف پڑتی، تو آپ ایک گرم کوٹ جو جیسے اوور کوٹ پہنا جاتا ہے اس طرح کا آپ پہنتے، چونکہ سردی موسم کے حساب سے آپ کپڑے پہنتے. تو کیا اگر اس کوٹ کو ہی سیرت سنت سمجھا جاتا تو عربوں میں رہنے والے اور پاکستان کے 50 اور 45 ڈگری ٹمپریچر میں رہنے والے کیا اوور کوٹ پہنتے سنت سمجھ کر؟ اب اس مثال سے میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے پیچھے بھاگنے کی بجائے کہ اسی طرح کے جو اس معاشرے کے مطابق لباس تھا، جیسے آپ چلے، جو آپ نے سواری استعمال کی، اس کی طرف ٹھیک ہے لوگ خلوص نیت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو کتنا ثواب دے گا، کیسے ہوگا. لیکن اصل سنت یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، احترام کتنا صادق اور امین کہلاتے تھے آپ. کیا آپ صادق اور امین کہلانے کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے وہ ایک عورت آپ کے اس جادو کے ڈر سے مکہ میں سے مائی وہ جا رہی تھی باہر، تو آپ نے اسے کہا کہ میرا سامان میں آپ کا لے جاتا ہوں باہر، تو شہر سے باہر چھوڑ دے، اور اس نے کہا کہ بیٹا آپ تو بہت اچھے ہو، تو وہ ایک جادوگر ہے اس سے بچ کر رہنا. تو آپ نے کہا اچھا، تو کہتی ہے میں آپ کو اس کا نام بتا دیتی ہوں، اس کا نام ہے محمد، تو اس سے بچ کے رہنا، آپ پہ جادو نہ جائے. تو اسی سے ڈرتی تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا کہ اے اماں میرا نام ہی محمد ہے اور یہی میرا جادو ہے کہ میں غریبوں کے کام آتا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں، یہ جو سو کالڈ اسلامی دنیا کے رہنما ہیں، بڑے بڑے لیڈرز بنے ہیں، ان کو کبھی آپ دیکھیں گے کہ کسی غریب آدمی کے پاس اس کا سامان سر پہ رکھنا تو کجا اس سے پوچھنا، بات کرنا تک، یعنی اللہ ماشاء اللہ. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کردار ہے
سیرت پاک کا، سندھو صاحب سیدھی سی اس بات ہے، کردار پر آئیں گے تو یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کی اپنی عظمت اتنی ہے کہ قرآن پاک اور اور اسلام کی احادیث وہ سادگی جو حضور صلی اللہ علیہ جو وسلم حضور کا صلی اللہ اسلام علیہ ہے، وسلم کی جو سیرت پاک ہے، اس پہ جب عمل وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں چودھری صاحب تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں. اور ہمارے لیے اصل میں شرم ساری ہونے کی یہ بات ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں، ہم جو جب دیکھتے ہیں کہ نیو کنورٹس جو یورپ میں اور ویسٹ میں ہیں، ان کا جب ہم اسلام دیکھتے ہیں اور جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ ان کو جو اسلام کے اوپر جو وہ قائم ہے اور جس طرح سے انہوں نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے. ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ہم جو ہے نا، ہمیں دعویٰ بھی بڑا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر کتنے مضبوط ہیں. تو یہ کردار جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. اس کردار کے مطابق چودھری صاحب اگر مسلمان یورپ میں خاص طور پر جو بستے ہیں، اگر اپنا کردار ٹھیک کریں گے، سچ کو اپنائیں گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کا تو پیغام ہی آفاقی ہے اور وہ اللہ کا ہے، جس کے چاہے ہدایت دے، وہ چاہے تو سب کو مسلمان کر دے. اسی اس کی نقطہ ضرورت پہ ہے. اسی نقطہ پہ تو سندھو صاحب میں نے سب سے اس کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، اور کردار کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے وہ بالکل سادہ، پیسفل، محبت والا پیغام ہے، نہ کہ تشدد والا. تشدد اسلام کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کردار میں اسی طرح کمزور رہے جس طرح ہم رہ رہے ہیں، تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم یہ باتیں ہی کرتے رہیں گے مگر کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.